السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الشكور والصلاة والسلام على حبيبه المشكور وعلى آله وصحبه إلى يوم النشور، أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ تکبیر کی آواز سن لو تو نماز کے لیے معمولی چال سے چل پڑو، سکون اور وقار کو بہرحال لازم پکڑے رکھو، دوڑ کے مت آؤ، پھر نماز کا جو حصہ ملے اسے پڑھ لو اور جو نہ مل سکے اسے بعد میں پورا کرو۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کے والد نے خبر دی، ان اباہ اخبرہ، ان کے والد نے خبر دی کہ قال بینما نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے، فسمع جلبۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلبہ یعنی تیز چلنے کی آواز یا چیخ کی آواز سنی، تو فرمایا ما شأنکم، کیا حال ہے، کیسی آواز تھی؟ قالوا، صحابہ اکرام نے کہا استعجلنا الی الصلاۃ، ہم نے نماز کے لیے جلدی کی۔ قال فلا تفعلوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کرو، اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم السکینہ، جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکون وقار اطمینان کے ساتھ آئیں، فما ادرکتم فصلوا، جو بھی حصہ نماز کا ملا اس کو ادا کریں، وما سبقکم فاتموا، اور جو بھی چھوٹا اسے بعد میں ادا کر لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ادائیگی کے آداب بتا رہے ہیں کہ جیسے مسجد میں آنے کے آداب ہے اور گھر میں داخل ہونے کے آداب ہے، سونے کے جاگنے کے آداب ہے، اسی طریقے سے نماز ادا کرنے کے بھی آداب ہیں۔ نماز کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتائی ہے کہ ہر نمازی آدمی کو نماز کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی رعایت کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں نماز ادا کرنا ہے۔ نماز ادا کرنے کے لیے جلدی نہ کرے، آپ سکون اطمینان وقار کے ساتھ نماز کے اندر آنا ہے۔ بس اوقات دیکھا جاتا ہے کہ پہلی رکعت کو پانے کے لیے لوگ جو ہے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، امام صاحب رکوع کے اندر ہے تو لوگ کیا دوڑتے ہوئے آتے ہیں، بھاگتے ہوئے آتے ہیں، بعض لوگ کھانستے بھی ہے کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، شریک ہونے والے ہیں، تم دیر کرو رکوع سے اٹھنے کے لیے، ابھی جلدی مت اٹھو، ایسے حرکتیں کرنے والے بھی لوگ ہیں۔ تو کیا امام بھی کیا ہے کبھی کبھی ایسے کرتے رہتا ہے؟ ایسا کرنا بالکل غلط ہے، ایسا کرنا بالکل غلط ہے۔ یہ آپ آ رہے ہیں ایک بہت بڑی عبادت بجا لانے کے لیے، اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لانے کے لیے آپ آ رہے ہیں، تو کس طریقے سے نماز ادا کرنا ہے؟ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں، اللہ سے مناجات کرنے والے ہیں، اللہ سے بات کرنے والے ہیں، تو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، باقاعدہ طور پر سکون اطمینان کو اپنے نماز کے لیے ایک لازم چیز پکڑیں، سکون اطمینان لازم ہونا چاہیے۔ اگر انسان اس طریقے سے اگر نمازوں کو ادا کرے گا جس کے اندر سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، وقار نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز کو کوے کی ٹونگ کی طرح بتایا ہے۔ ایک انسان نماز ادا کرتا ہے، رکوع بھی جلدی کر لیا، سجدہ بھی جلدی کر لیا اور نماز کو جلدی سے ادا کر کے چلا گیا، یہ ایسی نماز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کوا ٹونگ مرتا ہے، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مشابہت دی ہے۔ تو انسان کو نماز کے لیے آتے ہوئے سکون اطمینان وقار ضروری ہے، اور نماز ادا کرتے ہوئے بھی انسان کیا ہے، خشوع خضوع کو اپنانا ضروری ہے۔ خشوع خضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکون اطمینان، حاضر دل، دل کیا ہے نماز کے اندر ہو، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، رکوع میں کیا پڑھ رہے ہیں، سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں، قیام میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی جہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے، امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں آیتیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، ایسا اگر ایسی حالت ہے تو ہماری نمازیں کیسے قبول ہوں گی؟ تو
انسان کو چاہیے کہ خشوع و خضوع کو اپناتے ہوئے سکون اطمینان یہ ضروری ہے۔ دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کی حالت میں داڑھی سے کھیل رہا ہے، نماز کی حالت میں داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اس کا دل خشوع و خضوع سے آباد ہوتا تو ایسی حرکت نہیں کرتا، اس کا دل خشوع و خضوع سے آباد ہوتا تو وہ نماز میں ایسی حرکتیں نہیں کرتا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جبے کو دیکھ رہے، داشے کو دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، کپڑے صحیح کر رہے، یہ سب کیا ہے، نماز کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں جھکے جا رہا ہے، نماز کی حالت میں جھکے جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا یا ھذا ارفع رأسک فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب، کہا کہ اے آدمی تم نماز پڑھ رہے تو سر کو سیدھا رکھو، قیام سیدھا کرو۔ خشوع خضوع کا مطلب یہ نہیں کہ تم جھکے جاؤ اللہ کے دربار میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر۔ خشوع خضوع کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اس کا تعلق دل سے ہے، تم دل کو جتنا سکون اطمینان کے ساتھ رکھو گے اتنا ہی تمہاری نماز ادا ہو جائے گی۔ اور بعض سلف نے کیا کہا، الخشوع فی الصلاۃ بمنزلۃ الروح للجسد، الخشوع فی الصلاۃ بمنزلۃ الروح للجسد، انسانی جسم کے اندر روح کا جو مقام ہے، انسانی جسم کے اندر روح کا جو مقام ہے، نماز کی حالت میں نماز میں خشوع خضوع کا بھی وہی مقام ہے۔ جس انسان کے جسم میں روح نہیں ہے اس کی مثال کیا ہے، وہ مردہ ہے، اور ایسے ہی نماز کی حالت میں خشوع خضوع نہیں ہے تو پھر اس کی نماز بھی بیکار ہے۔ تو خشوع خضوع کو لازم پکڑے۔ یہ خشوع خضوع کیسے آتا ہے، انسان جب سکون وقار اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نمازوں کو سکون اطمینان وقار کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر خشوع خضوع کا اہتمام کرتے ہوئے ہر نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔